جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ اور مقابلہ ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب دنیا اور آخرت کا معاملہ آئے تو آخرت کو لے لو اور دنیا کو چھوڑ دو۔ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آخرت پائیدار ہے، دنیا ناپائیدار ہے۔ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، شاید آپ کو نہیں معلوم ہے اس چرواہے کے بارے میں جس سے زمین کے بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ اپنی ایک بکری مجھے فروخت کر دیں، اور مالک سے بتا دینا کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا اور اس کو لے کر کے چلا گیا ہے۔ چرواہا کہتا ہے یا ھذا فأین اللہ، اے شخص ذرا یہ مجھے بتا، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مالک حقیقی دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی ایمان ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے زمین کا۔ ہارون رشید ان کے زمانے میں ایک اللہ والے ایک مجذوب ہوا کرتے تھے جن کو دنیا بہلول کے نام سے جانا کرتی تھی۔ حضرت بہلول ہارون رشید کے پاس آتے تھے اور ہارون رشید ان سے مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک روز حسب عادت بہلول آتے ہیں اور ہارون رشید ان سے مذاق کرنے لگتے ہیں، اور مذاق میں ایک چھڑی اٹھائی اور بہلول کے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگے حضرت مجذوب یہ چھڑی لے لو، اور دنیا میں تمہیں کوئی بہت زیادہ بیوقوف انسان مل جائے تو اس کو دے دینا۔ چنانچہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی لے لی۔ ہارون رشید نے تو مذاق ہی کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا۔ چند دنوں کے بعد چند سال گزرے اور پھر حضرت بہلول دانا نے سنا کہ ہارون رشید کی طبیعت بہت خراب ہے، چنانچہ عیادت کی غرض سے حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ ہارون رشید کہتا ہے کہ ایک لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت مجذوب کہتے ہیں کہ کیسا سفر، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آخرت کا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول پوچھتے ہیں واپس کب آؤ گے؟ کہنے لگے وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا ہے۔ پھر حضرت بہلول پوچھتے ہیں کہ ہارون رشید ذرا یہ بتاؤ وہاں کے لیے کتنے حشم و خدم، کتنے خدام اور کتنے نوکر آگے بھیجے ہوئے ہیں، کتنے لشکر آگے روانہ کر دیے ہیں؟ ہارون رشید کہتا ہے کہ مجذوب صاحب شاید تمہیں نہیں معلوم، میں تمہیں بے وقوف سمجھ ہی رہا تھا لیکن تم واقعی بے وقوف ہو، وہاں کوئی خادم کوئی نوکر آگے بھیجا نہیں جایا کرتا۔ حضرت بہلول دانا یہ سننا تھا، وہ چھڑی جیب سے نکالتے ہیں اور ہارون رشید کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ نے چند سال پہلے مجھے وصیت کی تھی، یہ چھڑی بطور امانت دی تھی کہ دنیا میں تم کو کوئی تم سے زیادہ بے وقوف انسان مل جائے اس کو دے دینا۔ میں بہت دنوں تک انتظار میں رہا، مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ بے وقوف انسان کوئی نہیں ملا۔ ہارون رشید خاموش، وجہ معلوم کی، وجہ بتانے لگے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا آپ دنیا کے چھوٹے چھوٹے اسفار پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو پہلے روانہ کر دیا کرتے تھے، اور اب جب آخرت کا سفر درپیش ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اس کے لیے کسی کو آگے روانہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اس دن سے حضرت بہلول کا لقب دانا پڑ گیا۔ دانا کے معنی عربی میں عقل مند کے آتے ہیں، اور دنیا ان کو بہلول دانا کے نام سے جانا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کا فرمان جو قرآن کریم میں ہے وہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ نے مرض بھی بتایا ہے، اس مرض کی تشخیص اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں ملوث ہو چکے ہو، دنیا کی زندگی نے تمہیں گھیر لیا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت اس کے مقابل میں بہتر بھی ہے۔ دنیا کی زندگی بہتر بھی نہیں ہے اور پائیدار بھی نہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ وابقی، اور یاد رکھو دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ یہاں ملے ہوئے سامان، یہاں ملے ہوئے محلات، یہاں ملی ہوئی گاڑیاں، اولاد، نعمت، صحت، جوانی، یہ سب چند روزہ ہے، لیکن
جو ہمیں آخرت میں ملے گا، جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں ایسی ہوں گی ابقا، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے مسلمانوں، رسول اللہ کا فرمان اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو اس چیز کا جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، اور وہ چیز ہے موت۔ موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ موت کو یاد کرو۔ موت جو ہے لذتوں کو اور دنیاوی تمنائیں، دنیاوی خواہشات جو ہیں ان کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب اے جوانان ختم نبوت